السلام علیکم، نظر چوہان ایک دفعہ پھر آج کے تازہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ حاضر۔ کل پاکستان میں بہت عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عجیب و غریب تو میں نہیں کہوں گا، 73 سال سے یہ تماشا، یہ ڈرامہ، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی، کوئی وہ 1 لاکھ اشرافیہ جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تبدیل کیا اور ان کی جگہ لی، یہ ان کا تماشا ہے۔ کل میں نے بیوروکریسی پہ ایک ویلاگ کیا تھا، اس کو بہت پذیرائی ملی کہ 500 کے قریب لوگوں نے دیکھا وہ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لوگ بیوروکریسی سے بہت شدید تنگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان ڈیجیٹل میڈیا کی اتنی بات کر رہا ہے کہ آپ ایکسیس دیں، آپ ان چیزوں پہ لائیں، آپ آن لائن آئیں۔ عمران خان نے پورٹل بنایا، لیکن پبلک سرونٹس، بیوروکریٹس کی بدماشیاں ہیں کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، ایک خاتون ارم بخاری ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری، کل انہوں نے انسیڈنٹلی کچھ ہی دیر بعد جناب ایک بڑا بدماش سا جرنلسٹ ہے کیسر کھوکھر سٹی 42 کا، ان کے ساتھ لائیو تھیں اور کہہ رہی تھیں ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کر دی ہے جو اسسٹنٹ کمشنر جناب صاحب کو اپنا کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ تو میں نے ان سے غلطی سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی کارکردگی جانچنے کے لیے کون سا ایپ ہے؟ میں صاحب کا بیوروکریٹ بھی ہوں، اور کل میں نے اس کا بتایا بھی تھا کہ ارم بخاری نے کس طرح بدماشیاں ڈاکٹر فائزہ کے ساتھ مل کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کی، اور پھر فائزہ کو ایکسپوز کرنے میں بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اسے چیلنج کیا، اور اس کے انڈر ہی 1 سال سے ڈپٹی کمشنر روکاڑا کی ایک ریکمنڈیشن میری ایک کیس میں پرچہ کٹوانے کی ہے جن لوگوں نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ذرا اس کا بھی خیال رکھیں۔ میں کل بڑا حیران ہوا کہ کیا پبلک سرونٹ جو ہے وہ بلاک کر سکتا ہے عوام کو یا عوامی، اسے تو فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی بھی ادھر امریکن زیادہ پبلک سرونٹس ٹویٹر پر ہیں، تو عوامی اسپیشلی نمائندے تو 2 ڈیموکریٹس ہیں جو ہمارے نیو جرسی سے ہاؤس آف کامنز کے ممبرس ہیں۔ میں ہاؤس آف کامنز برٹن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کانگریس کے ممبرس ہیں۔ ویسے تو یہاں سینٹ ہے اپر ہاؤس، اور لوور ہاؤس کانگریس کا جو ہے نینسی پیلوسی جس کو پریزائڈ ٹوٹل کانگریس کو کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ میری بڑی مٹبھیر رہتی ہے۔ میں اکثر کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آج تک انہوں نے مجھے بلاک نہیں کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹرمپ کو بھی اتنی گالیاں پڑتی تھی ٹویٹر پہ، کبھی کسی نے بلاک کرنے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ آزادی رائے، یہ وہ بیوروکریسی ہے جس کا مائنڈ سیٹ ایسٹ انڈیا کمپنی، کلونیل کمپنی سے بھی 1000 گنا ورسٹ ہے۔ یہ وہ بیوروکریسی ہے جو باقی لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی ہے۔ یہ بیوروکریسی آپس میں رشتہ دار ہے، فوج سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے، ایک کا بچہ دوسرے سے میرڈ ہے، تیسرے کا چوتھے سے۔ یہ سلطان سکندر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ یہ سعید میدی کا داماد ہے، تو یہ پھر عمران خان کے دور میں کیسے چیف الیکشن کمشنر لگا۔ اور اس کا کل پریس ریلیز دیکھیں، جواد رفیق جو چیف سیکرٹری ہیں اور یہ بیچ میٹس ہیں، کہہ رہا ہے وہ ان اویلیبل ہو گیا، رات کو وہ ان اویلیبل ہو گیا۔ دیکھیں حامد میر سارے لوگ چیف جسٹس کو التجا کر رہے ہیں کہ N75 کا ڈسکا والی سیٹ کی دھاندلیوں کا نوٹس لیں۔ میں بہت حیران تھا چیف جسٹس جو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ گارنٹی کریں کہ کیسے سینٹ کے انتخابات شفاف اور شفاف ہوں گے۔ ہم کہتے ہی نہیں سیکرٹ بیلٹ ہو، اوپن بیلٹ ہو، آپ گارنٹی کر دیں۔ اینڈ یہ آئین یہ کہتا ہے جی، آئین یہ سیکرٹ بیلٹ کہتا ہے،
آئی کانٹ گو. یہ اتنا نالائق آدمی ہے, اس کو تو پتہ نہیں لگایا CSSS نے کیا کیسے. ایک رٹا پروگرام ہے, ڈاکٹر تھا, ڈاکٹری سے بھی کئی سے ڈاکٹر ہے, وہ ریڈیولوجی میں چلا گیا تھا, وہ جو 3rd کلاس تھا محکمہ ہے, اور رٹا روٹا لگا کے ادھر CSSS نے کر لیا. چیزیں بہت آسان ہیں, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں بہت ہی زیادہ آسان ہے. یہ 1.5-2 لاکھ کا اشرافیہ کا سرکل ہے جس نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, چلتی اس کی ہے جس کے پاس بندوق ہے, بندوق فوج کے پاس ہے. یہ بہو جی فوج کی کوک سے پیدا ہوا نا, بتائے IGI میں کیوں اس نے پیسے لیے. ٹھیک ہے, چانگا مانگا آپریشن, یا کل میں نے جون سا وہ IG کا بتایا تھا حبیب الرحمان کا, کہ جناب وہ اپنا جو ہے کہتا ہے کہ ہالیڈین میں مالشیے نواز شریف نے بٹھا دیے تھے. ٹھیک ہے نا جی, وہی نواز شریف ہے. اور کل مجھے بڑے اس ویلاگ پہ کامنٹ موصول ہوئے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک کامنٹ تھا کہ یہ حبیب الرحمان اپنی PV کے ساتھ حج کرنے گیا, تو اس کا کوئی اسسٹنٹ ادھر کانسٹیبل یا سب انسپیکٹر, اس کی اس کو میرڈ بہن بڑی پسند آ گئی, تو یہ اس کو باقاعدہ لاہور لایا اور اس سے شادی کی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی پنکی دوڑانے والے جو میں نے کل ٹاپک دیا تھا کہ ایک بیوروکریٹ, ایک سیاستدان بیوروکریٹ کی بیوی لے کے دوڑا ہے. نہ ان کے مورلز ہیں نہ کچھ ہیں. آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. آپ کو بھی انہوں نے لگا دیا, او باؤ جی آن گے سانو نیاری کھوان گے, اسی نیاری چناواں گے. وہ کچھ پیپلز پارٹی کے لیے اسی طرح لگے ہوئے ہیں, کچھ عمران خان کے لیے اسی طرح لگے ہوئے ہیں. ملٹری بندوق لے کے بہت خوش ہے, بجائے اس کے کہ ان سب کو جہنم رسید کیا جائے. ملٹری کو کہا جائے کہ آپ آئیں جناب, آ کے چارج سنبھالیں, ہماری بلا سے جو مرضی کرسیاں بانٹتے پھریں آپ. ٹھیک ہے جی, ہمیں ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل کریں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. امریکہ میں یہ جو بیگ شیگ اٹھانے ہیں نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو 20-25 پریزائڈنگ آفیسر اٹھا لیے گئے اور صبح برآمد ہوئے. صدر ٹرمپ نے جو ڈیموکریٹک گورنرز کی اسٹیٹس میں جہاں ڈیموکریٹس گورنرز ہیں ان کی بدماشیوں پہ, سینیٹر ہالے وہی کتاب لکھ رہا تھا جو چھپنے سے جناب صاحب منع کر دی. سائمن اینڈ شوسٹر نے بلیک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی زبان پہ قدغن لگے ہوئے ہیں اس فراڈ کے بارے میں تذکرہ کرنے کے. اور کاش یہ جو صدر کا وہ ہو رہا تھا ٹرائل امپیچمنٹ کا, تو اس میں وٹنسز اوپن کیے جاتے, جس کے لیے کہ ٹرمپ کا لائر تیار تھا تاکہ پیش کی جاتی یہ ایویڈنسز جون سی ہیں. بہت دکھ کی یہ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ جمہوری نظام یہی گل کھلانے تھے. وینیزویلا از اے کلاسک ایگزامپل. لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان ٹوٹ جائے گا جی, پاکستان کا یہ ہو جائے, تباہ ہو گیا. وہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. وینیزویلا ٹوٹ گیا. 10 لاکھ لوگ 2 سال پہلے کولمبیا ریفیوج لینے دوڑ گئے جب یہ گائیڈو اور وہ دوسرے بندے کا ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اقتدار کی خاطر. ٹھیک ہے نا جی, جو حکمران ہے فوجی سپورٹڈ ہے, وہ جناب صاحب چین اور روس اس کی مدد کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کی امریکہ. پاکستان میں بھی اسی طرح ہونا ہے کہ لندن, برطانیہ اور امریکہ سپورٹ کریں گے اپوزیشن کی. چائنا اور روس جو ان سے ہیں وہ فوج کی سپورٹ کریں گے, اور فوج ہی ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان میں جب تک پاکستان ہے حکومت کرتی رہے گی. آپ اپنے لیے جتنے لمیٹڈ رائٹس لے سکتے ہیں لے لیں, خدا را کسی سیاسی چانٹے چماٹے کے پیچھے نہ لگے. فوج کا ساتھ بھی صرف پاکستان کی خاطر دیں, پاکستان کی انٹیگریٹی کی خاطر دیں, پاکستان کی یونٹی کی خاطر دیں. اللہ اللہ خیر صلی. چیف کتنی دیر رہ لے گا؟ ایوب خان چلا گیا, ضیاء چلا گیا, مشرف چلا گیا, کیانی چلا گیا, یہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اٹ کیپس آن چینجنگ. یہ سیاست دانوں کے تو بچے بچیاں ہی نہیں ہمیں سانس لینے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی, وہ نانی جان آ گئی ہوئی ہیں, ادھر سے بلو صاحب آ گئے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں آگے
کتنے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ مشاہد اللہ مرا ہے، اس کا بیٹا تن دیا سینیٹر کے لیے. یہ سیاسی گماشتوں سے ہاتھ جوڑ کر جان چھڑائے. میں آپ کو بتاؤں جتنا امریکہ اس سے تنگ ہے، امریکہ جو کہ بڑا ڈیموکریسی کا گھونسلہ چلا کے تو لوگوں پہ حملے کیا کرتا تھا، ویتنام پہ، افغانستان پہ، عراق پہ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے